کہ وہ کہتے ہیں کہ مکالمات الہیہ کا دروازہ ہی بند ہے، اور اس بدقسمت امت کے یہ نصیب ہی نہیں کہ یہ نعمت حاصل کر کے اپنے ایمان کو کامل کرے اور پھر کشش ایمانی سے اعمال صالحہ کو جا لاوے۔ ایسے خیالات کا یہ جواب ہے کہ اگر یہ امت در حقیقت ایسی ہی بدبخت اور اندھی اور شر الامم ہے تو خدا نے کیوں اس کا نام خیر الامم رکھا؟ بلکہ سچ بات یہ ہے کہ وہی لوگ احمق اور نادان ہیں کہ جو ایسے خیالات رکھتے ہیں، ورنہ جس طرح خدا تعالیٰ نے اس امت کو وہ دعا سکھلائی ہے جو سورہ فاتحہ میں ہے، ساتھ ہی اس نے یہ ارادہ بھی فرمایا ہے کہ اس امت کو وہ نعمت عطا کرے جو نبیوں کو دی گئی تھی، یعنی مکالمہ مخاطبہ الہیہ جو سرچشمہ تمام نعمتوں کا ہے۔ کیا خدا تعالیٰ نے وہ دعا سکھلا کر صرف دھکا ہی دیا ہے؟ اور ایسی ناکارہ اور ذلیل امت میں کیا خیر ہو سکتی ہے جو بنی اسرائیل کی عورتوں سے بھی گئی گزری ہے؟ ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں دونوں عورتیں تھیں، اور بقول ہمارے مخالفین کے نبی نہیں تھیں، نبیہ نہیں تھیں، تاہم خدا تعالیٰ کے یعنی مکالمات اور مخاطبات ان کو نصیب تھے۔ اور اب اگر اس امت کا ایک شخص اس قدر طہارت نفس میں کامل ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کا دل پیدا کر لے، قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرمایا کہ وہ بہت ہی نرم دل اور علم رکھنے والے تھے، تو اسی السلام نے اپنا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ گویا حضرت عبداللہ علیہ السلام کا دل بھی جو ہے وہ ابراہیم کا ہی دل ہے، کہ ایک شخص اس قدر طہارت نفس میں کامل ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کا دل پیدا کر لے اور اتنا خدا تعالیٰ کا تابع دار ہو جو تمام نفسانی جولا پھینک دے، اور اتنا خدا تعالیٰ کی محبت میں محو ہو کہ اپنے وجود سے ہی فنا ہو جائے، تب بھی وہ باوجود اس قدر تبدیلی کے موسیٰ کی ماں کی طرح بھی وحی الہی نہیں پا سکتا۔ کیا کوئی عقلمند خدا تعالیٰ کی طرف ایسا بغل منسوخ کر سکتا ہے؟ اب ہم وجود اس کے کیا کہیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اصل بات یہ ہے کہ جب ایسے لوگ سراسر دنیا کے کیڑے ہو گئے اور اسلام کا شعار صرف پگڑی اور داڑھی اور ختنہ اور زبان کے چند اقرار اور رسمی نماز روزہ رہ گیا، تو خدا تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مسخ کر دیا اور ہزارہ تاریکی کے پردے آنکھوں کے آگے آ گئے اور دل مر گئے، اور کوئی زندہ نمونہ روحانی اور حیات کا ان کے ہاتھ میں نہ رہا۔ ناچار ان کو مکالمات الہیہ سے انکار کرنا پڑا، اور یہ انکار در حقیقت اسلام سے انکار ہے، لیکن چونکہ دل مر چکے ہیں اس لیے یہ لوگ محسوس نہیں کرتے کہ ہم کس حالت میں پڑے ہیں۔ اسی طرح حضور آگے ایک اور موقع پر فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں ہوشیار ہو جاؤ کہ ایسا خیال سراسر جہالت اور نادانی ہے۔ اگر اسلام ایسا ہی مردہ مذہب ہے تو کس قوم کو تم اس کی طرف دعوت کر سکتے ہو؟ کیا اس مذہب کی لاش جاپان لے جاؤ گے یا یورپ کے سامنے پیش کرو گے؟ اور ایسا کون بیوقوف ہے جو ایسے مردہ مذہب پر عاشق ہو جائے جو بمقابلہ گزشتہ مذہبوں کے ہر ایک برکت اور روحانیت سے بے نصیب ہے۔ گزشتہ مذہبوں میں عورتوں کو بھی الہام ہوا، جیسا کہ موسیٰ کی ماں اور مریم کو، مگر تم مرد ہو کر ان عورتوں کے برابر بھی نہیں، بلکہ اے نادانوں اور آنکھوں کے اندھوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے سید و مولا اس پر ہزار سلام اپنے افاضے کے روح سے تمام انبیاء سے سبقت لے گئے ہیں، کیونکہ گزشتہ نبیوں کا افاضہ ایک حد تک آ کر ختم ہو گیا، اور اب وہ قومیں اور وہ مذہب مردے ہیں، کوئی ان میں زندگی نہیں، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روحانی فیضان قیامت تک جاری ہے۔ اس لیے باوجود آپ کے اس فیضان کے اس امت کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی مسیح باہر سے آوے، بلکہ آپ کے سایہ میں پرورش پانا ایک ادنا انسان کو مسیح بنا سکتا ہے، جیسا کہ اس نے اس عاجز کو بنایا۔ تو صرف حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو نہ ماننے یا اسلام پر انکار کرنے کے لیے انہوں نے گویا اس مخالفین نے اسلام سے ہی دوری اختیار کر لی، اسلام کا ہی انکار کر دیا کہ خدا تعالیٰ اگر کلام نہیں کر رہا اس وقت تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اسلام بھی جو ہے وہ زندہ مذہب نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ ہمیشہ ہی رہتا ہے، اس لیے اس حوالے سے بھی اسلام نے مختلف
جگہ پر یہ بات بیان فرمائی ہوئی ہے کہ الہام جو ہے اس کی مثال جو ہے، الہام اور وحی کی مثال جو ہے وہ روح کے لیے پانی کی طرح ہے۔ جس طرح انسانی جسم جو ہے اس کی زندگی پانی کے بغیر ممکن نہیں ہے، اسی طرح انسانی روح کی زندگی جو ہے وہ بھی الہام اور وحی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو جب تک الہام اور وحی تازہ بتازہ اللہ تعالیٰ نازل نہیں کرے گا اپنے انبیاء اور اپنے معمورین کے ذریعے سے، اپنے خلفاء کے ذریعے سے، تو اس وقت تک اس مذہب کا زندہ رہنا اور اس کی زندگی بھی جو ہے وہ ناممکن بن جاتی ہے۔ کل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا وہدی للناس۔ اب یہاں پر یہ ذکر ہے کہ اگر تم یہ انکار کر رہے ہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب نازل نہیں ہوئی اور کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کیے، تو پھر وہ کتاب جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی، یہاں پہ یہود مخاطب ہیں، جو نور اور ہدایت تھی لوگوں کے لیے، وہ کس نے نازل کی تھی؟ اس کتاب کے ساتھ اس کو تشبیہ دے کر دیکھ لو کہ جو مضامین تورات میں جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، بائبل میں جو موجود ہیں، کیا وہ قرآن کریم سے مطابقت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ کیا قرآن کریم کے متعلق اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جو پیشگوئیاں تھیں وہ وہاں پر بائبل میں موجود نہیں تھیں؟ تم نے اس کو کاغذ ورق کر دیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے بنا دیا ہے، تجعلونہ قراطیسا تبدونہ، تم اس کو چھپاتے ہو۔ یعنی ان پیشگوئیوں کو جو اسلام کے متعلق، قرآن کریم کے متعلق، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بائبل میں، تورات میں موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے نازل کی تھی، تم نے ان کو چھپانا شروع کر دیا ہے، ان کو چھپاتے ہو اور ان کو ظاہر نہیں کرتے۔ اور حالانکہ تمہیں وہ چیز سکھائی گئی تھی یہود کو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بھی کہ وَعُلِّمْتُم مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، کہ تمہیں وہ کچھ سکھایا گیا تھا کہ جو تمہیں نہیں سکھایا گیا، جو نہ تمہیں سکھایا گیا تھا پہلے اور نہ ہی تمہارے آباء و اجداد کو سکھایا گیا تھا۔ تو یہ قرآن کریم کی صداقت کا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کی ایک یہ بھی دلیل دی کہ بائبل میں بے شمار ایسی آیات موجود ہیں، پرانے عہد نامے میں، تورات میں استثناء کی آیت 18 اور باب نمبر 18 میں بھی یہ چیز موجود ہے، آیت واضح طور پر موجود ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ پیشگوئی فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بھائیوں میں ایک نبی کو جو ہے وہ برپا کرے گا، جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا کہ بنی اسرائیل سے نبوت جو ہے، جب انہوں نے نبوت کی قدر نہیں کی تو وہ بنی اسماعیل میں منتقل ہو گئی، اور اس کی پیشگوئی جو تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات میں کی تھی۔ اسی طرح قرآن کریم کے متعلق بے شمار پیشگوئیاں موجود تھیں کہ قرآن کریم کی ہر صورت سے پہلے جو ہے جس طرح بسم اللہ آتی ہے تو فرمایا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ پیشگوئی کی تھی کہ جب قرآن کریم کا جو آنے والی کتاب ہوگی، نازل ہوگی، تو اس کا جو بھی وہ پڑھے گا وہ خدا تعالیٰ کا نام لے کر پڑھا کرے گا۔ تو یہ پیشگوئیاں بھی موجود تھیں۔ اور پھر یہ یہود جو تھے یہ اس بات کو بڑی اچھی طرح سمجھتے بھی تھے۔ مدینے میں، یثرب میں، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے جب یہاں پر آ کر وہ آباد ہو گئے تو ان کی آباد کاری کی بنیادی وجہ ہی یہ تھی کہ اس علاقے کا بھی بائبل میں اور ان کی دیگر روایات میں، تالمود کی جو روایات ہیں ان میں یہ بات موجود تھی کہ آنے والا نبی جو ہے وہ اس علاقے میں آئے گا۔ تو اس نبی کی تلاش میں وہ لوگ یہاں پر مدینے میں آ کر، ان کے 3 قبائل جو تھے وہ یہود کے آ کر آباد بھی ہو گئے، لیکن پھر بھی ان کی بدقسمتی کہ جب وہ نبی مبعوث ہوا، ان پیشگوئیوں کے مطابق وہ نبی آ بھی گیا اور انہوں نے اس کو سمجھ بھی لیا، لیکن پھر بھی انکار کرنے والے بنے اور وہ اس پر ایمان نہیں لائے۔ بہرحال یہاں پر تو قرآن کریم کا خاص طور پر ذکر ہے، یہاں پر یہ مثال بیان فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ انہوں نے اس بات کی قدر ہی نہیں کی کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل نہیں کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کیا تو پھر جیسا کہ تورات کا، عہد نامہ قدیم کا اور قرآن کریم کا منبع اور سرچشمہ تو ایک ہی ہے، تو اور وہاں پر پیشگوئیاں بھی موجود ہیں
اور آپس میں یہ ملتے جلتے بھی ہیں، اور قرآن کریم بائبل کی تصدیق کرنے والا بھی ہے۔ تو اس والے سے یہ بیان فرمایا کہ یہ کتاب جو ہے یہ تمہارے پاس یہ دلیل دی ہے کہ تم نے اس کو سچ اور حقیقت ہی سمجھنا ہے۔ اس کے علاوہ ساتھ ہی آگے یہ بھی فرما دیا کہ وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔ وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ قرآن ایک عظیم الشان کتاب ہے جسے ہم نے اتارا ہے، اور وہ برکات کی جامع ہے، مبارک برکات کی جامع ہے، مصدق الذی بین یدیہ، اور اس کلام کی جو اس کے سامنے ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے، وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، اور تاکہ وہ بستیوں کی ماں کو ام القریٰ یعنی مکہ کو ڈرائے، ہوشیار کرے، ومن حولہا، اور جو اس کے ارد گرد ہے، والذین یؤمنون بالآخرۃ، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان لائے، یؤمنون بہ، وہ اس پر بھی ایمان لے آتے ہیں، وہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہاں پر جو یہ ذکر ہے ام القریٰ سے کیا مراد ہے، مکہ کو ام القریٰ کیوں کہا گیا، تو اس والے سے یہ بات ذہن میں رکھیے کیونکہ آئندہ اسلام ایک وہ مذہب ہے جو ساری دنیا پر قائم ہونے والا تھا، تو اس کا جو مرکز ہے، جو مرکزی بستی جہاں سے اسلام کا آغاز ہوا، گویا وہ تمام بستیوں کے لیے، تمام آبادیوں کے لیے اب وہ ماں کا حکم رکھتی ہے، اور وہی آبادی ہے جس سے اس پیغام یہ نکلا، اور باقی تمام جو آبادیاں ہیں وہ اس کے ماتحت ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی یہ تقدیر